ایک شہر جو خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا اور جس میں بسنے والی قوم کو ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ کا وہ مقام بن گیا جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلان عام کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا اور اتنا بھٹکا ہوا تھا کہ انسانی یادداشت میں اس کی کوئی مثال کبھی لکھی ہی نہ گئی۔ جب اللہ کو ان کا راستہ ناپسند ہوا تو پھر فیصلہ ہوا اور پل بھر میں پوری قوم بستی سمیت الٹ دی گئی۔ ایک ایسی تباہی جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، اور یہ شہر تھا سادوم، جو آج کے جارڈن اور فلسطین کے درمیان واقع دو مشہور بستیوں میں سے ایک تھا، سادوم اور عمورہ۔ سادوم وہ سرزمین تھی جہاں زمین میں چشمے بہتے تھے، باغیچے ہرے بھرے تھے، فصلیں اتنی مضبوط کہ لوگوں کو کبھی گمان تک نہ گزرا کہ یہی زمین ایک دن انکار بھی سنائے گی۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے، پانی میں مٹھاس تھی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے الٹ آہستہ آہستہ سختی میں بدلنے لگے۔ ابتدا میں ان کے گناہ چند افراد تک تھے، پھر ایک دن سردار نے مسکرا کر کہا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ شوق، یہ عادت، یہ بگاڑ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ گناہ اب صرف ایک عمل نہیں رہا تھا، بلکہ لوگ رات کے اندھیرے چھوڑ کر کھلی بیٹھکوں میں اعلان کے ساتھ فیصلے کرنے لگے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے لگے اور فطرت کو بحث کا موضوع بنا دیا۔ ادھر دور شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کی گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یعنی یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں بلکہ ایک ہی دین، ایک ہی سفر اور ایک ہی مشن سے بندھے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، یعنی شام کا مبارک خطہ۔ ابراہیم ایک شہر میں ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام کو سادوم بھیج دیا گیا، جہاں انہیں نبی بنا کر مقرر کیا گیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنی اور رنگوں سے بھری دنیا کے بیچ ایک نبی کے دل میں عجیب سی کپکپی اتر گئی۔ کاروان تجارت، اونچے مکان، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں کی ہریالی، یہ سب اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے درمیان آگے بڑھے، چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہونے لگیں، کیونکہ جو منظر آپ دیکھ رہے تھے وہ صرف دکھ نہیں بلکہ سچائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نعمتوں کے درمیان رہ کر بھی فطرت سے دور، حدوں سے آگے اور گناہوں کے اندر ڈوب چکے تھے، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے ہٹ کر مردوں کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی معمول بن چکی تھی۔ وہ کہتے تھے، لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں۔ سدوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، اسی سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے، ان کا مال لوٹ لیتے اور ان کے ساتھ نامناسب میلانات رکھتے۔ حدیں ٹوٹ چکی تھیں اور بستی اندھے غرور میں ڈوب چکی تھی، اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور فرمایا، میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہاری بھلائی کا راستہ لایا ہوں۔ قوم کے جوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی تو ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے سے بولا، دیناروں کی بلندی ہم نے بنائی ہے، ایمان
ہوتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، جہاں انسانی فطرت رون دی جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے تانا مارا، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر وہ بھول گئے کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، پورا ایک دور، نسلوں تک۔ حضرت لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی چہروں کے بیچ کھڑے ہو کر ہر روز پکارتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹو۔ مگر جواب میں ہمیشہ وہی تمسخر، وہی غرور، وہی سرکشی، اور کہتے یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ منظر ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا۔ آخرکار آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور بس یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ نے مسکراہٹ اور عزت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کھانا پیش کیا، مگر جب دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تو آپ کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھری۔ فرشتوں نے فوراً فرمایا، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایسی بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں جو حد سے آگے نکل چکی ہے، وہاں ایک نبی موجود ہیں، حضرت لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے سفارش کی، مگر فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا۔ فرشتے وہاں سے چل پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ خوبصورت مہمان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، تو لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے اور بولے، دروازہ کھولو، ہم مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے روکا، نصیحت کی، اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ بولے، ہمیں تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے چیخ کر کہا، انہیں باہر نکالو۔ تب فرشتوں نے اپنی اصل صورت ظاہر کی اور فرمایا، گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے ہرگز مت دیکھنا، کیونکہ صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہوگا۔ جب رحمت والے نکل گئے تو عذاب کا پہلا سایہ زمین پر اترا۔ اللہ کا حکم آیا تو زمین لرز اٹھی، گھر پلٹنے لگے اور آسمان سے نشاندار پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر اپنا مجرم تلاش کر رہا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ نے پوری بستی کو اٹھا کر الٹ دیا، نہ محلوں کی چھتیں بچا سکیں، نہ سرداروں کی طاقت، نہ مال۔ لوگ چیخ رہے تھے اور بستی لمحوں میں مٹی جا رہی تھی، بھاگ رہے تھے اور ان کا غرور ہر پتھر کے ساتھ زمین میں دفن ہو رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے پورا شہر پلٹ دیا، راستے مٹ گئے، گلیاں مٹ گئیں، لوگ مٹ گئے، مگر یہ واقعہ نہیں مٹا، کیونکہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ نے قوم لوط علیہ السلام سے کیا سبق لیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔